نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف پہنچ رہے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو حج کا ترانہ پڑھتے ہوئے یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے پڑھتے ہوئے جانے کے لیے تیار بیٹھے۔ اللہ سے دعا ہے جو لوگ پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ اسلام کا یہ اہم فریضہ انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ جانے والے ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت کے ساتھ پھر ان کے وطن، ان کے بال بچوں میں سلامتی کے ساتھ واپس لائے۔ حاضرین گرامی، حج بیک وقت اپنے اندر تین طرح کی عبادتیں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ حج یہ مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے اور روحانی عبادت بھی ہے، لہذا تینوں پہلوؤں پر مشتمل یہ عبادت ہے۔ اس طرح کی چیز دوسری عبادات میں نہیں پائی جاتی کہ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں مشتمل ہوں اور پائی جائیں، اس لیے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا لفظ ہم سنتے ہیں، حج کا معنی کیا ہے؟ حج کے لغوی معنی ہے قصد و ارادہ کا، آدمی ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، اسی کا نام حج۔ اور شرعی مفہوم میں اگر جائیں تو مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے مخصوص صفات کے ساتھ مخصوص وقت میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا حج کہلاتا ہے۔ افعال بھی مخصوص ہو جو وہاں ادا کیے جا رہے ہیں، اور وقت بھی مخصوص اور صفت اور حیت بھی مخصوص ہو۔ آپ دیکھتے ہیں ایک الگ صفت بنا کر کے حاجی یا معتمر وہاں تشریف لے جاتا ہے، اس کے اوپر دو کپڑے ہوتے ہیں جو بغیر سلے کے ہوتے ہیں، جسے ہم احرام کہتے ہیں۔
تو مخصوص کیفیت کے ساتھ، مخصوص صفات کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا نام حج۔ حج کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چوتھی مرتبہ اپنے فرزند اور اپنے چھوڑے ہوئے مال سے، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ اسی درخت کے نیچے جہاں وہ چھوڑ کر کے گئے تھے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، ایک نوجوان بیٹھا تیر چھیل رہا، اور اس نوجوان کی نظر بھی پڑی کہ کوئی بزرگ ادھر سے آ رہے ہیں، یہ بیٹھ کر کے تیر چھیل رہے تھے۔ پہلے لوہے کا زمانہ تو تھا نہیں کہ لوہے کی تیریں اتنی کثرت سے بنائی جائے، لکڑیوں کی تیریں وہ چھیل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ چلے آ رہے ہیں، پہچان میں نہیں آ رہے تھے، مگر جب جس طرح سے وہ قریب ہوتے گئے ایسے لگا کہ یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا ہے، بالکل قریب ہوئے تو دیکھا کہ یہ تو میرے والد محترم، فوراً ان سے چمٹ گئے۔ باپ اور بیٹے کی یہ کئی سالوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی اور باپ نے اپنی منشا ظاہر کی کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے مل کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ مکہ کے اندر ایک گھر کی تعمیر کرنی ہے جو شرک اور بتوں سے پاک ہو، وہاں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جانی ہو۔ چنانچہ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کے اس گھر کی تعمیر کی، اور گھر کی تعمیر پر یہ دعا پڑھتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم آواز لگاؤ کہ لوگ اس گھر میں عبادت کے لیے تشریف لائیں، لوگ حج کے لیے تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا بار الہ، میں پوری دنیا میں اکیلا کیسے آواز لگا سکتا ہوں، کس طرح سے میں اپنی آواز کو پہنچا سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم تمہاری آواز گرچہ ضعیف ہے، گرچہ تم اکیلے ہو، آواز لگانا، میرے حکم پر عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے، آواز پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے تفسیر کی کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے آواز لگائی، یا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی، یا جو جبل ابو قبیس ہے مکہ کا جو بڑا مشہور پہاڑ ہے اس پر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی۔ بہرحال انہوں نے آواز دی، اور اس آواز کو اللہ رب العالمین نے دور تک پہنچنے کے لیے پہاڑوں کو جھکا دیا، اور اسی طرح سے درختوں تک، جتنی دنیا کے اندر درخت تھے ساری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آواز کو پہنچایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں اپنی مشہور زمانہ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں جو بچے پل رہے تھے ان کے اندر بھی آواز پہنچا دی۔ لہذا اللہ رب العالمین کے اس حکم کو پہنچنے کے بعد پھر وہ تمام لوگ جو حج کے لائق تھے انہوں نے اس گھر کے زیارت اور اس کے حج کے لیے کمر کشی، اور وہ سب کے سب وہاں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز پوری دنیا کے اندر گونج گئی، اور اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی تب سے لے کر کے اب تک، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ حج کا فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہے گا۔ تو یہ تاریخ ہے حج کی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام صرف دو باپ بیٹوں نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، لیکن اس گھر میں عبادت کے لیے ہزاروں لوگ ہر سال جاتے ہیں، اور کروڑوں لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار اس گھر کی زیارت کر لیتا ہے، حج اور عمرہ کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ وہاں جانے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ وہاں کی داستانیں یہاں واپس آنے کے بعد سناتا رہتا ہے، لوگوں کے اندر ایک تشویق اور شوق پیدا کرتا ہے، انہیں رغبت دلاتا ہے۔
اور وہ باتیں اسے رہ رہ کے یاد آتی ہیں. کوئی بھی حاجی، کوئی بھی عمرہ کرنے والا معتمر آدمی جب واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ مل بیٹھ کر کے وہاں کے قصے، وہاں کی یادداشتیں، وہاں کے گزارے ہوئے ایام، وہاں کی نمازیں، وہاں کے روح پرور مناظر تمام کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. اور آخر میں آدمی بے چین ہو جاتا ہے کہ ہم جہاں جی رہے ہیں یہ سب خشوخاشاک ہے، ہمیں جا کر کے وہی زندگی گزارنی چاہیے. بہتر ہوتا کہ وہی ہماری موت آ جاتی، بہتر ہوتا کہ بقیہ زندگی ہماری وہی گزرتی. کیونکہ یہاں کی کہ جو ماحول ہے اسے دیکھتا ہے تو ہر طرف شرک و بدعات کے جال بچھے ہوئے ہیں، ہر طرف رسم و رواج کا جال بنا ہوا ہے. وہاں ان تمام چیزوں سے پاک چیزوں سے ملتی ہے. نہ وہاں کوئی رسم و رواج ہے، نہ وہاں کوئی شرک و بدعات ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. چوری، غبن، ان تمام چیزوں سے پاک صاف ہو کر کے آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے. وہ 20-25 دن کی زندگی 60 سالہ زندگی کے اندر اس کے لیے بڑی بھاری پڑتی ہے. وہ زندگی کے لمحے اسے یاد رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ حج کی تاریخ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، سارے کے سارے لوگ، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم لوگوں کے اندر آواز لگاؤ بالحج کہ وہ حج کرنے آئے، یاتروک رجالا پیدل آئے، وعلی کل ضامر دبلی پتلی اٹھنیوں پر آئے، سواری کا استعمال کرے، من کل فج عمیق، قریب سے بھی آئے، دور سے بھی آئے، دور دراز علاقوں سے بھی تشریف لائے، مشرق مغرب شمال جنوب چار جانب سے اس گھر کی طرف زیارت کرنے کے لیے آئے. اور آج ہر طرف سے لوگ ماشاءاللہ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں. حج کی فرضیت کے سلسلے میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک کثیر الفوائد عبادت ہے جو ہر مسلم عاقل بالغ بندے پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حج فرض قرار دیا ہے جس کے پاس استطاعت ہو. اور استطاعت کی جب بات آتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے لہذا تم حج کو ادا کرو، حج کی فرضیت کو قبول کرو. ایک آدمی محفل میں کھڑا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکل عام، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے حج کا ادا کرنا، یعنی ہم ہر سال حج کو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. پھر اس نے یہی بات دہرائی، کیا یہ ہم پر حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس نے یہی بات دہرائی، تیسری مرتبہ بھی اس نے دہرائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں یہ ہر سال فرض ہے تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. آج کتنے لوگ ہیں حج فرض ہونے کے بعد بھی نہیں جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ دیتے ہیں تو پھر کیسے اس چیز کو ہم ممکن بنا سکتے تھے؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آپ اپنی امت کے لیے کتنے شفیق تھے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے معاملے اور ان کے مزاج کا کتنا خیال کرنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالا. اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں، صرف یہی ایک مسئلہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عشاء کی نماز تاخیر کرنا میری امت پر شاق نہ گزرتا تو میں اسے مؤخر کر کے پڑھتا. مسواک کو میں ہر نماز کے لیے فرض قرار دیتا لیکن میری امت پر یہ مشقت کا باعث ہو جائے گا. قربان جائیے ایسے نبی پر، ایسے دین پر جو لوگوں کی مزاج کا ان کی طبیعت کا خیال رکھتا ہو، اپنی خواہشات کو ان پر تھوپتا نہیں ہو. وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا رب ہے وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، اسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری تعلیمات نافذ کی ہے.
لہذا اللہ بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے. اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. ظلم حرام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آسانی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ الفت اور محبت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں رافت اور رحمت پائی جاتی ہے. اس دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اس دین کے اندر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے. لہذا اس دین کو اپناؤ, اس دین کی تعلیمات کو سیکھو, اس دین کو صحیح طور پر جیسے یہ نازل ہوا تھا ویسے رہنے دو اسے. اس کی شبیہ کو بگاڑو مت, اس کی شکوں کو چینج مت کرو. اسلام دین یسر ہے. ان الدین یسر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 3 مرتبہ ادھر سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول کیا یہ ہر سال ہم پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس کے بعد آپ نے جواب دیا کہ اگر میں نعم کہہ دیتا, ہاں کہہ دیتا, تو یہ تم پر واجب ہو جاتا اور پھر تم پریشان ہو جاتے. اس کی طاقت نہیں رہتی. لہذا معلوم ہوا کہ حج وہ عبادت نہیں ہے جسے ہمیشہ ہر بار ہمیں کرنا. جس طرح سے ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں, ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, ہر سال مال ہمارا نصاب کو پہنچ گیا تو ہم زکات ادا کرتے ہیں, لیکن حج ایسا نہیں ہے. حج زندگی میں ایک بار ہر بندے مسلم پر جو عاقل ہو, بالغ ہو, مستطیع ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آپ مسلمان بھی ہیں, عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, لیکن استطاعت نہیں ہے تو آپ پر حج فرض نہیں. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے کچھ شروط ہیں. اور اس سے پہلے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج مرۃ واحدہ, حج زندگی میں ایک مرتبہ. فمن زاد فهو تطوع, جو ایک سے زائد مرتبہ حج کرتا ہے, 2 بار 3 بار, فضیلت ہے اس کی, لیکن وہ حج نافلہ, اس کے حق میں نفل حج ہے, فرض حج نہیں. انسان ایک مرتبہ حج کی فرضیت کو ادا کر لیا ہے, اس کے اوپر سے فرضیت ثابت ہو گئی ہے. بار بار حج کرنے جا رہا ہے, اللہ نے مزید نوازا ہے اسے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ جا سکتا ہے, وہ جا سکتا ہے, لیکن یہ اس کے حق میں فرض نہیں ہے. نفلی حج ہوگا اس شخص کے حق میں. حج کے فرضیت کے لیے کچھ شروط ہیں, اسلام نے اسے بیان فرمائے. سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ وہ آدمی مسلم ہو. پتا چلا کہ کافر آدمی پر حج فرض نہیں ہے. پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر آدمی اپنی کفر کی زندگی میں, جیسے مشرکین مکہ تھے, انہوں نے اسلام لانے سے پہلے حج کیا تھا, تو کیا اسلام لانے کے بعد ان پر حج فرض ہے پھر سے, یا وہی حج ان کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر سے حج کرنا پڑے گا, کیونکہ کوئی بھی نیکی آخرت میں جو کام آنے والی ہو, نیکیاں جس کی امید ہم کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں کام آئے گی, بغیر اسلام لائے آخرت میں وہ کام نہیں دے سکتی ہے. وہ صرف دنیا کی حد تک ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے. کتنی بھی بڑی نیکی ہو, کتنی بھی اچھائی اور زندگی کے ساتھ اسے انجام دیا گیا ہو. دلیل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. جب یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ تم ایسے قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں, لہٰذا انہیں سب سے پہلے کیا بتاؤ کہ تعلیم ہو, انہیں سکھاؤ کہ توحید کیا ہے, اللہ کی توحید بیان کرو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں انہیں بتاؤ. اس کے بعد انہیں بتاؤ کہ تمہارے اوپر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. انہیں بتاؤ کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض ہے. انہیں بتاؤ کہ تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. پھر اس کے بعد انہیں بتاؤ کہ تم میں سے جو آدمی مستطیع ہو جائے اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. تو جب وہ اسلام قبول کر لیں گے اس کے بعد حج کی فرضیت کا مسئلہ آتا. تو جو کافر زمانے اسلام سے پہلے حج کر لیے ہیں, اسلام قبول کرنے کے بعد وہ لوگ پھر سے حج کریں گے اگر وہ مستطیع ہیں تب. استطاعت نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کی, استطاعت نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کی. ان کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا, فرضیت ساقط ہے ان سے, لہٰذا اس پر زور زبردستی نہ کریں. دوسری چیز کیا ہے, مسلمان کے بعد عاقل ہونا. پتا کیا چلا, جو آدمی مجنون ہے, جس کی عقل معاف ہو چکی ہے, پاگل ہے, جو
وہ شخص اس شخص پر حج فرض نہیں ہے۔ حج کی شرطوں میں سے ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ عقل مند ہو، مسلمان کے بعد وہ عاقل ہو، اپنے معاملات کو صحیح طور پر سمجھتا ہو، وہ مجنون نہ ہو، کیونکہ مجنون مرفوع القلم ہے، غیر مکلف ہے، لہذا اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے بلوغت، بالغ ہونا۔ پتہ یہ چلا کہ بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، کیا وہ حج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل حج کر سکتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ حج ان کے لیے کافی نہیں ہوگا، انہیں دوبارہ حج کرنا پڑے گا اگر وہ مستطیع ہوئے تو۔ اگر ان کے پاس استطاعت ہوئی حج کرنے کی تو ان کے اوپر پھر سے حج فرض ہو جائے گا، وہ فرض حج انہوں نے ادا نہیں کیا ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حج کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بچے کو اس نے ایسا ہاتھ میں اٹھا کر کے کہا کہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہے، وَلَكِ أَجْرٌ، لیکن تجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو اوپر خرچ کر کے ٹکٹ وغیرہ کٹا کے اسے حج کرانے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو انہیں بھی اس کا اجر ملتا ہے اس بچے کے حج کا، لیکن بچے سے فرض حج ثابت نہیں ہوا ہے۔ جب وہ بالغ ہوگا تو بالغ ہونے کے بعد بچہ یا بچی جو بھی ہے مستطیع ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں ہے، لیکن غلام جس طرح سے بچہ حج کر سکتا ہے ویسے غلام بھی کر سکتا ہے۔ یہ غلام جب آزاد ہوگا تو پھر اسے اپنا فرض حج ادا کرنا پڑے گا اگر وہ مستطیع ہے تو۔ اور پانچویں اور آخری شرط حج کے لیے جو ہے وہ ہے استطاعت۔ استطاعت یعنی قدرت رکھنا۔ کس چیز میں قدرت رکھنا؟ آپ مسلم بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، لیکن استطاعت نہیں ہے تو آپ پر حج فرض نہیں۔ ہمارے یہاں کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کی آل اولاد انہیں حج کراتی ہے، اپنی کمائی سے حج کرنا ہے، کھیت آپ کا ہے، کتنے بھائی اور کتنے بزرگ حضرات ایسے ہیں ہمارے، کھیت آپ کا ہے، اس کو بیچ کر کے آپ حج کرنے جا سکتے ہیں۔ بیٹے کی کمائی سے حج جب کریں گے تو وہ بیٹا گناتا پھرتا ہے کہ میں نے اپنے ابا کو حج کرا دیا ہے، امی کو حج کرا دیا ہے، احسان کر رہا ہے گویا کہ وہ آپ کے اوپر۔ اس لیے آپ اپنی کمائی سے حج کرنے جائیے، آپ پر حج فرض نہیں، بیٹی کی کمائی سے آپ پر حج فرض نہیں ہوتا۔ مائیں چلاتی ہے کہ میں کہتی ہوں بیٹا حج کرا دے، بیٹا عمرہ کرا دے، آپ کے اوپر حج اور عمرہ فرض ہی نہیں ہوا ہے۔ اب یہ بیٹا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اگر حج کے لیے پیسہ دے رہا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن بہت سارے بیٹے ایسے ہیں مارکیٹ میں یہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ وہ گلاتے پھرتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کو حج کرایا، اپنے ابا کو حج کرایا۔ ایسے لوگ اپنی نیکیاں ضائع اور برباد کر رہے ہیں، کیونکہ نیکی کرنے کے بعد پھر اسے گنانا نہیں، نیکی کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی دعا کرنا ہے۔ ابھی میں نے شروع میں کہا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد گناتے نہیں پھرے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے، اسے قبول فرما لے۔ تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے ماں باپ کی خدمت ہو پائی ہے اسے تو قبول فرما لے، اسے سماج میں معاشرے میں گناتے نہ پھرے، کیونکہ عبادت نیکی کے اندر ریا شرک کا دخول عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ علم کے اندر تکبر آ جائے علم کو کھا جاتا ہے، لہذا دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نہ آپ کے اندر تکبر آنے پائے نہ آپ کے اندر ریا آنے پائے۔ علم کا حصول بھی عبادت ہے اور اسی طرح سے نیکیاں کرنا بھی عبادت ہے۔ اپنے آپ کو ریاکاری اور مکاری سے پاک و صاف رکھو، مخلص بنو، کسی کے ساتھ 1 روپیہ نہیں 10 کروڑ آپ نے خرچہ کر دیا ہو، ہمیشہ اخلاص کے ساتھ پیش آؤ، احسان جتاتے ہوئے، تکلیف دیتے ہوئے، ایذا دیتے ہوئے، وراثت کی تقسیم کے وقت اسے جوڑ کر کے گراتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو حج کرایا تھا۔ کوئی ضرورت تھی آپ کو حج کرانے کی اپنے والد کو؟ جب گرانے کے لیے جائیداد میں حصہ کے وقت پٹانے کے لیے بیٹھے تھے اس پر حج ہی فرض نہیں ہوا تھا، اس خوشک بڈھے کو دھکا مار کے آپ نے بھیجا تھا کہ میرا نام ہو کہ ہاں فلاں کے بیٹے نے بھی اپنے باپ کو حج کروایا ہے۔ ایسی مکاریوں سے توبہ کرو، اجتناب کرو ایسی مکاریوں سے۔
خلوص اور للہیت اپنے اندر پیدا کرو. کسی کے اوپر جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو اس پر احسان جتلانے سے باز آ جاؤ. تو استطاعت ضروری ہے. استطاعت میں سب سے پہلی چیز مالی طور پر وہ شخص مضبوط ہو، مالی طور پر. اور دوسری چیز ہے استطاعت میں جسمانی طور پر بھی اس کے اندر سفر کرنے کی اور ارکان حج ادا کرنے کی، واجبات حج ادا کرنے کی طاقت ہو. اور تیسری چیز جو ہے وہ راستہ پرامن ہو، جان اور مال محفوظ ہو، تب وہ آدمی حج کرنے کے لیے جائے. راستہ پرامن ہونا چاہیے. اور ایک شرط ان تمام شرطوں کے ساتھ عورتوں کے لیے جو شرط ہے اس کے لیے محرم کا ہونا یا اس کے خاوند کا ہونا ضروری ہے. بغیر خاوند کے یا محرم کے، یعنی اس کا بیٹا ہونا چاہیے یا اسی طرح سے اس کا بھائی ہونا چاہیے یا اسی طرح سے داماد کے ساتھ بھی وہ حج کرنے جا سکتی ہے جب تک اس کی بیٹی اس کے نکاح میں ہے، جب تک وہ ساس کے رشتے میں ہے جا سکتی ہے. تو محرم کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے. محرم نہیں ہے تو پھر وہ اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں. آج فیشن چل چکا ہے اس سلسلے میں. یہ عبادتیں ایسی عبادتیں ہیں کہ اس کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تمام شروط اور ضوابط کے ساتھ یہ عبادت انجام دینی چاہیے. یہ تمام شرطیں اگر پائی گئی تو آپ حج کرنے جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بیان فرمایا اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا. ابھی آیت جو پڑھی گئی کہ پیدل جانے والوں کو، تاکہ لوگ پیدل حج کرنے کے لیے آئے، سواریوں پر آئے، ہر چہار جانب سے آئے. استطاعت میں سواری کی طاقت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلنے کی طاقت رکھتے تھے. مکہ سے مدینہ ہجرت کیے صحابہ کرام پیدل، لیکن جب حج کرنا ہوا تو سواری پر انہوں نے حج کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سورہ حج آیت نمبر 27 کے اندر جو ذکر ہے پہلے پیدل والوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد سواری والوں کا ذکر ہے. میں تو سواری پر حج کیا ہوں، میری پیدل جا کر کے حج کرنے کی خواہش رہ گئی. لیکن اہل علم لکھتے ہیں کہ پیدل حج کرنے سے افضل ہے آدمی سواری پر حج کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام سہولیات پیدل چلنے کی موجود تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو ترجیح دی. اس لیے جو لوگ پیدل حج کرنے کی نیت مان لیتے ہیں اور ادھر ادھر مزاروں درگاہوں پر چڑھاتے ہوئے تمام معبودان باطلہ کو خوش کرتے ہوئے حج کرنے جا رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس استطاعت کے مفہوم کو سمجھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ حج صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا نام ہے. وہاں خانہ کعبہ کے اندر 360 بت جو رکھے گئے تھے، وہ تمام کے تمام بتوں کو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا. حضرت آج دلیل ہماری قوم کے لوگ دیتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر شیوہنگ کا مسئلہ نہیں تو پھر 360 بت کہاں سے آئے تھے؟ اس کی سب سے پہلی تعمیر کو سوچو کہ اس کے اندر 360 بت پہلے سے تھے یا بعد میں آپ جیسے خبیث ذہن کے لوگوں نے اس کے اندر رکھا ہے. حضرت ابراہیم نے تو اسے بتوں سے پاک اور صاف کیا. اللہ نے اعلان فرمایا طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اس گھر کو شرک کی غلاظت و گندگیوں سے اور دوسری تمام گندگیوں سے پاک اور صاف کرو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. للطائفین والعاکفین، اس کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، تمام کے لیے اسے پاک و صاف رکھو. یہ شروع دن سے ہی اس کے اندر بت پرستی یا بت خانے یا بتوں کی تصویریں مجسمے نہیں رکھے گئے تھے، بلکہ خبیث ذہن کے لوگوں نے اس کے اندر رکھا ہے سازش کرتے ہوئے. اور آج بھی یہ سازشیں لوگ کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کو کبھی کہتے ہیں اس کے اندر شیونگ ہے، کبھی کہتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں. یہ جو ہے فلانے خاص قوم کے لوگوں کا وہ گھر ہے، اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اس پر ہمارا حق ہے. قرآن اٹھا کر کے دیکھو، یہ صرف اور صرف توحید پرستوں کا گھر ہے اور توحید پرستوں کے رب کا گھر ہے. اللہ رب العالمین نے اس گھر کی طرف آنے کے لیے لوگوں کو بلایا. لہذا پیدل جو جا رہے ہیں ایسے لوگ یہ سمجھیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے دور دراز سے آنے والوں کے لیے کہ وہ سواری کا استعمال کریں، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. ابھی ایک شخص چند دنوں پہلے
महीनों से मुसाफर करते हुए खाने काबा पहुंचा है। अल्लाह ताला उसकी हज कबूल करे या ना करे वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो जाहिरी चीजें तो बता रही है कि हज के अंदर शफाफियत नहीं पाई गई है, इस सफर के अंदर शफाफियत नहीं पाई गई है, जबकि वो आदमी करोड़पति है, लखपति है, बड़े लोगों से उसका ताल्लुक है। अफजल चीज को छोड़ करके, अपनी जान को मशक्कत में डाल करके और अपने साथ कई लोगों को मशक्कत और तकलीफ का बाइस बना करके, और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ये रिया में भी आ जाता है, रिया में भी आता है। लिहाजा अल्लाह ही नियतों का हाल बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम ऐसे लोगों को जो इस तरह की ज़हनियत रखते हैं उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। शहाब नाम का शख्स पैदल सफर के लिए मक्का गया हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफजल बशर थे, अफजल काम को छोड़ करके आप मफजूल काम कभी नहीं करते। आपने सवारी का इस्तेमाल किया, बोला ये अफजल है, बेहतर है पैदल जाने से। हाँ, जो करीब के लोग हैं वो जा सकते हैं, कोई मशक्कत ना हो वो अलग मसला है। तो ये तमाम शुरूत का हमें ख्याल रखना है। इन तमाम शर्तों के साथ अगर कोई आदमी सब मुस्तकी हो गया है, सारी शर्तें उसके अंदर पाई जाती, वो हज नहीं करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादल हज फल्यतअज्जल, जो शख्स हज का इरादा किए हुए उसे चाहिए कि उसकी अंजाम दही में जल्दबाजी करे, यानी उसकी कार्रवाइयों के अंदर जल्दी करे, देर ना करे, क्योंकि उससे हो सकता है कोई बीमारी लाहिक हो जाए, आप सेहतमंद होकर बीमार हो जाए, वो तदिल्लुज़ाल्ला या कोई चीज उसकी गुम हो जाए। आज कारोबार अच्छा चल रहा है, हज करने की ताकत है, कल उसकी कारोबार का दिवालिया हो जाए, कारोबार उसका बेकार हो जाए, खराब हो जाए, सेहत खराब हो जाए, मरीज हो जाए, तंदुरुस्त है, ताकत न रहे जिस्मानी तौर पर, वतारिजुल हाजा या और भी कोई जरूरत उसे पेश आ सकती है, बच्चियों की शादी करना है या और घर बनाना है, कर्जे है उसको अदा करना है, बहुत सारी चीजें आगे आ सकती है। आज इस्तिताअत है तो उसे फौरन अंजाम दो। कितने हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हाजी है, सारे काम से जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब हज करने के लिए वहां पहुंचते हैं, ना तो दुनिया के किसी काम के लायक रहते हैं और ना ही किसी और काम के लायक, तब दीन का सबसे अहम फरीजा अदा करने के लिए मक्का तशरीफ ले जाते हैं। अगर पैर में लटका हुआ है, जान हलक में अटकी हुई है, ऐसे मौके पर हज करने के लिए जाते हैं। सेहतमंदी के आलम में अल्लाह की इबादत करो, बुढ़ापे और बीमारी के आलम में जो इबादत आप अंजाम देंगे उससे बेहतर है कि सेहतमंदी के आलम में होशो हवास में आप अल्लाह की इबादत करें, खत्तुल हवास बन करके खाने काबा तशरीफ ना ले गए। ये तिजोरियां जो भर भर के रखी है, अल्लाह के वहां हिसाब देना पड़ेगा। हजरत उमर का कौल सुनो, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे, वो लोग जो हज के लायक हो गए हैं, मुस्तती हैं, फिर भी बहाने पर बहाना कर रहे हैं, ताखीर पर ताखीर कर रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं उन शहरों में लोगों को भेज दूं, अपने कारिंदों को, जिनके ऊपर लोगों पर हज फर्ज हो गया है मगर वो हज को नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों को तलाशे और उनके ऊपर मैं जिजिया लागू कर दूं, टैक्स लगा दूं, क्योंकि ये लोग मुस्लिम नहीं है और टैक्स किससे वसूला जाता है? गैर मुस्लिमों से वसूला जाता है, यहूदियों से वसूला जाता है, नसरानियों से वसूला जाता है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो बाकायदा यहाँ तक कहा है, जो आदमी जिसके ऊपर हज फर्ज हो गया है, फतारा कहूँ, फिर उसके बाद उसे तर्क कर देता है, हज को नहीं जाता है, तो कोई हरज नहीं है कि वो यहूदी बनकर के मरे या नसरानी बनकर के मरे। अब आप सोचिए, जो लोग मुस्तकी हैं, सिर्फ घर बनाना है, बच्ची की शादी करना है, मैं बार बार कहता हूँ बच्ची की शादी में 1 रुपए का खर्च नहीं, ये जहेज की लानत आपने खुद मोल ले ली। घर अल्लाह के यहाँ बनाइए, वहां के घर के बारे में सोचिए, वहां घर बन जाए। दुनिया का घर आना जाना है, बना देंगे फिर दूसरे कोई उसके अंदर आएगा, आप नहीं बनाएंगे, आपकी औलाद बना देगी, लेकिन जो फरीजा आपके ऊपर आयद हो चुका है उस फरीजे को आप अदा कीजिए। वो भी जरूरत है, इन जरूरियात से फारिग होने के बाद वक्त ना गवाएं, बिला वजह अपने आप को कब्र की दहलीज तक पहुंचा करके जबरदस्ती मक्का पहुंचाने की कोशिश में ना लगे रहे कि एक धक्के में 7 चक्कर का
معاف کر لے آپ، ایسا نہ ہو، بلکہ ہوش و حواس میں آپ جائیں، حج کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فرضیت کو سمجھیں۔ یہ اسلام کا 5واں اور اہم رکن ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی حج بھی فرض ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے والا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، چھوٹے گناہ کا نہیں بلکہ بڑے گناہ کا۔ نماز چھوڑنے والا بڑے گناہ کا مرتکب، روزہ چھوڑنے والا بڑے گناہ کا مرتکب، زکوٰۃ نہ دینے والا بڑے گناہ کا مرتکب، تو حج کو چھوڑنے والا کیسے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حج کی اہمیت اور فضیلت کو اور اس کے شروط کو سمجھتے ہوئے اگر ہم مستطیع ہیں، حج کے لائق ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں حج کا ارادہ رکھ کر کے اگلے سال، اس کے بعد کے سالوں میں اس کی کارروائی مکمل کر کے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ حج کا ارادہ کیے ہوئے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ حج کے احکام اور مسائل علماء سے جڑ کر کے سیکھ لیں، تاکہ حج کے فریضے کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی نہ ہو، صحیح طور پر آپ حج ادا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین امن و امان کے ساتھ حجاج بیت اللہ الحرام کو خانہ کعبہ تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین امن و امان کے ساتھ ہر فریضے کو ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر امن و شانتی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے اندر امن و شانتی کی فضا قائم فرما۔ سرپسندوں اور فتنہ گروں اور سازش کرنے والوں کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو قوت اور غلبہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسلام کے جو بھی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں مکمل طور سے انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوتاہیوں سے اجتناب کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہر طرح کے پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو ہم میں سے وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین جو باحیات ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔